Seven C's of communication: clarity, correctness, conciseness, courtesy, concreteness, consideration and completeness. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 7 C's کیا ہیں، ان کا اوریجن کیا ہے، ان کے متعلق مکمل ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ 7 C's of communication refer to a group of 7 principles for effective written and spoken communication۔ یہ لکھی جانے والی یا بول کر اورل کی جانے والی کمیونیکیشن کے 7 اصول ہیں۔ The principles of communication were introduced in a book Effective Public Relations۔ انہیں ایک کتاب Effective Public Relations میں متعارف کرایا گیا which was published in 1952 جو 1952 میں شائع کی گئی۔ The book was written by both Professor Scott Munson Cutlip and Professor Ellen H. Center۔ یہ 2 پروفیسرز ہیں، انہوں نے اس بک کو لکھا اور شائع کروایا۔ کٹلپ 1915 میں پیدا ہوئے اور 2000 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ ایلن ایچ سینٹر جو کہ ایک امریکن سوشیالوجسٹ ہیں 1912 میں پیدا ہوئے اور ابھی تک حیات ہیں۔ یہ دونوں پروفیسر یونیورسٹی آف وسکونسن میں پڑھاتے تھے، وہاں کے پروفیسر تھے۔ یہ یونیورسٹی میڈیسن کے علاقہ میں موجود ہے۔ یہ میڈیسن ایک علاقہ کا نام ہے، امریکہ کی ایک ریاست ہے بلکہ۔ تو 1848 میں اسے ریاست کا درجہ دیا گیا، تو تب ہی اس ریاست میں وسکنسن یونیورسٹی کا قیام رکھا گیا۔ تو یہ دونوں وہاں کے پروفیسرز ہیں جنہوں نے کتاب 1952 میں لکھی اور اس کتاب میں 7 C's رولز متعارف کرائے۔ نیکسٹ پیراگراف پر آئیں، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رولز کیا ہیں۔ The list of 7 C's of communication was first provided by Cutlip and Center in 1952 in Effective Public Relations۔ The original list of 7 principles of communication consisted the following۔ دیکھیں جو اوریجنل لسٹ انہوں نے شائع کی وہ یہ تھی: courtesy, conciseness, consideration, clearness, concreteness, correctness and completeness۔ تو دیکھیں یہ 7 اصول تھے جو کہ انہوں نے متعارف کرائے کٹلپ اینڈ سینٹر نے۔ یاد رکھیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے، رائٹرز نے اور آتھرز نے ان میں کچھ ان کو مولڈ کیا، ورڈز چینج کیے۔ جیسے اب کرٹسی کی جگہ ماڈیسٹی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پولائٹنس یوز کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ورڈز چینج کیے لیکن بیسک اسپرٹ آف دا لاز وہ کی سیم رہی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ نہیں بدلی، لاز وہی رہے، ورڈز چینج کرتے رہے، اس کے اندر موڈیفیکیشن ہوتی رہی، لیکن جو اوریجنل رولز تھے وہ یہ تھے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان کو 1 by 1 پڑھتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم پڑھتے ہیں courtesy۔ courtesy means that you should not be ill-mannered in your speech۔ اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ کو اپنی گفتگو میں ill-mannered نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ جب الیکشنز کے دور ہوتے ہیں تو کچھ سیاسی رہنما اپنے اپوننٹ کے اوپر جب تقاریر کرتے ہیں، جب تنقید کرتے ہیں تو وہ اپنے مینرز کو بھول کر بازاری لینگویج یوز کرتے ہیں، یا ویسے بھی جب آپ کسی مخالف کے اوپر اوپینین دے رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی آپ بازاری لینگویج یوز کرتے ہیں اور مینر سے باہر چلے جاتے ہیں، تو اسے ہم بولتے ہیں ill mannered گفتگو کی ہے۔ You should not be huffy, grumpy, aggressive and irritable۔ آپ کو کبھی بھی غصے سے پھنکارنے والا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اگریسو نہیں ہونا چاہیے۔ ان یور کمیونیکیشن، اپنی گفتگو میں۔ اٹ مینس اف یو آر کریٹیسائزنگ آن سم پرپز، اگر آپ کسی پرسن پر کریٹیسائز کر رہے ہیں، ایون آن یور رائول اپوننٹ، بے شک وہ پرسن آپ کا مخالف ہی کیوں نہیں ہے، اگر آپ اس پر کریٹیسائز کرتے ہیں، یو شوڈ نیدر کراس دا لمٹ آف اے کٹس لینگویج۔ آپ کو نہ صرف شائستگاہ گفتگو کی حدودیں پار کرنی چاہیے، نہ صرف یہ کہ آپ اس کی حدود پار نہ کریں، بلکہ آپ کو آواز بھی بلند نہیں کرنی چاہیے۔ rather make your communication effective through solid arguments and logical reasoning۔
بجائے اس کے کہ آپ آواز بلند کریں، گلا پھاڑیں، چیخیں اور اپنی آواز کو لاؤڈ کر کے دوسرے کو دبانے کی کوشش کریں، اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ دلائل سے اپنی بات کو منائیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ حق پر ہیں تو صرف دلیل ہی کافی ہے۔ طاقت کا استعمال اور اونچی آواز کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جب آپ ناحق ہوں اور حق کو دبانا چاہتے ہوں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو صرف دلیل کافی ہے۔ تو یاد رکھیں، انسٹیڈ یو شوڈ کیپ یور آڈینس دیٹ یو آر ایمپیتھیٹک ٹو دیئر نیڈس، بلکہ آپ اپنے آڈینس کو یہ یقین دلائیں کہ آپ ان کی ضروریات سے انٹرسٹڈ ہیں، آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ گلا پھاڑیں، چیخیں اور طاقت کا استعمال کریں۔ تو ایل مینرڈ گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، گفتگو میں پولائٹنس ہونی چاہیے، موڈیسٹی اور کارٹسی ہونی چاہیے۔ شائستہ گفتگو کریں، حلیمی سے کریں، مدلل کریں۔ گلا پھاڑ کر، چیخ کر بولنے کی بجائے مدلل گفتگو زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے کنسائزنس۔ کنسائزنس مینس دیٹ یور کمیونیکیشن should be neither too long that the readers feel boredom and lose their attention۔ ریڈرز کر لیں، آڈینس کر لیں، لسنرز کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی گفتگو اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ سننے والا یا پڑھنے والا بور فیل کرے اور اس کی دلچسپی ختم ہوتی جائے۔ not too short to understand properly، اور نہ ہی اتنی چھوٹی ہونی چاہیے کہ بات کا معنی ہی واضح نہ ہو سکے، اس کو پراپرلی سمجھا ہی نہ جا سکے۔ rather it should be to the point، بلکہ آپ کی گفتگو اپنے پوائنٹ پر ہونی چاہیے۔ ٹو دا پوائنٹ، ایک پوائنٹ لیں، ایک ٹاپک لیں اور اس کو کلیئر کریں۔ For this purpose your communication should be free from repetition of the same point or idea۔ آپ کی گفتگو میں ایک ہی آئیڈیا اور ایک ہی پوائنٹ کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ریپیٹ کریں گے تو گفتگو لمبی ہوتی جائے گی۔ This thing not only makes the communication long but also lose its taste۔ اس سے نہ صرف گفتگو لمبی ہو جاتی ہے بلکہ اس کی چاشنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ Moreover you should not beat about the bush۔ آپ کو ادھر ادھر کی بھی نہیں ہانکنی چاہیے۔ اس کی میننگ کیا ہے کہ آپ ایک گفتگو کر رہے ہیں تو آپ گفتگو ٹو دی پوائنٹ کرنے کے بجائے کبھی کدھر سے بات اندر ڈالتے، کبھی ادھر سے ڈالتے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ رادر کم ٹو دا پوائنٹ، بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنے فکس پوائنٹ پر آنا چاہیے۔ اینڈ کنوے یور میسج ان اے فیو ورڈز، اور اپنے پیغام کو چند الفاظ میں منقطع کر دینا چاہیے۔ یعنی آپ آگے چند الفاظ بولتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی بجائے یہ کہ آپ ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں، لمبی گفتگو کرتے ہیں جو کہ پوائنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، اس کی بجائے آپ سمپل سیدھی چند ورڈز میں بات ختم کر دیں۔ بٹ یور کمیونیکیشن شوڈ ناٹ بی شارٹر دین دا ریکوائرڈ کرائٹیریا۔ لیکن ایک بات ہے، اتنی مختصر گفتگو بھی نہ کریں کہ مطلوبہ جو کرائٹیریا رکھا ہے اس سے بھی شارٹ ہو اور آپ کی بات کا مطلب بھی واضح نہ ہو سکے۔ ان شارٹ اٹ شوڈ بی کمپیکٹ ہول۔ گفتگو ایک کمپیکٹ ہول ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ شارٹ نہ بہت زیادہ لانگ۔ نیکسٹ ہے کنسیڈریشن۔ کنسیڈریشن مینس دیٹ یو شوڈ ہیو پراپر پلاٹ آف یور کمیونیکیشن۔ آپ کی گفتگو کا ایک مناسب پلاٹ ہونا چاہیے۔ پلاٹ در حقیقت لاجیکل ارینجمنٹ آف ایونٹس اینڈ پارٹس، واقعات یا حصوں کو ترتیب دینا اور ایک ڈھانچہ تیار کرنا کیا کہلاتا ہے، پارٹ کہلاتا ہے۔ پلاٹ ایک ڈھانچے کا نام ہے جس میں آپ واقعات کو ترتیب دیتے ہیں۔ آل دا پارٹس آف یور کمیونیکیشن شوڈ بی انٹرکنیکٹڈ اینڈ ریلیونٹ ٹو دا مین ٹاپک۔ آپ کی گفتگو کے جتنے بھی حصے ہیں وہ مین ٹاپک سے متعلق ہوں، یعنی irrelevant کوئی چیز نہ ہو۔ There should be coherence in your communication، evenness in the flow of the text and consistency in your tone۔ آپ کی گفتگو کے اندر آپس میں مربوط تعلق ہونا چاہیے،
ٹیکسٹ کا فلو برابر ہونا چاہیے اور ٹیون کے اندر جو آپ کا لہجہ ہے اس کے اندر تسلسل ہونا چاہیے. یہ باتیں بہت ہی ضروری ہیں ایک اچھی گفتگو کے لیے. میننگ وہی آیا تھا کہ پلاٹ ہونا چاہیے. پلاٹ کا میننگ کیا ہے کہ آپ جتنے بھی پارٹس ہیں آپ کی گفتگو کے ان میں آپ نے پہلے کون سا پارٹ جو ہے اپنے گفتگو میں ادا کرنا ہے, مڈل کیا ہے, اینڈنگ کیا ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو بات آپ نے اینڈ میں کرنی وہ شروع میں کر دی ہو, شروع والی بات کو آپ سینٹر میں کر رہے ہو, سینٹر والے کو آپ اینڈ پہ کر رہے ہو, تو یہ گفتگو آپ کی غیر مؤثر ہو جائے گی. تو اس سے نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. دا پارٹ آف یور کمیونیکیشن, آپ کی کمیونیکیشن کے جو حصے ہیں شوڈ بی کوہرنٹ لائک اے بلڈنگ بلاک, ایک بلڈنگ بلاک کی طرح آپس میں مربوط ہوں. ان سچ اے مینر each and every thought contribute a major role in the main structure of your communication. ہر خیال آپ کی جو مین گفتگو کا ٹاپک ہے جس کے متعلق آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کو ٹچ کرتا ہو, اس سے ریلیٹڈ ہو. اینڈ if a single part is omitted, the whole structure of your communication should be collapsed. تو پورا کا پورا سٹرکچر کولیپس ہو جانا چاہیے اگر اس میں سے ایک سنگل آئیڈیا بھی مس ہوتا ہے. ان شارٹ, یور کمیونیکیشن شوڈ اوائڈ ڈسپرسڈ اینڈ ڈسٹارٹیڈ تھاٹس. تو آپ کی کمیونیکیشن میں جو ڈسپرسڈ بکھرے ہوئے خیالات ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی بات کرنے کا میننگ یہ ہے کہ آپ ایک فکرے میں ایک بات کر رہے ہیں, دوسرے فکرے میں کوئی اور بات کر دیتے ہیں, تیسرا فکرہ ہے جو ان دونوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو یعنی آپ کی گفتگو کا ہر فکرہ بکھرا ہوا ہو, ایک دوسرے سے الگ الگ ہو, تو یہ ہوتی ہے ڈسٹارٹیڈ کمیونیکیشن. تو اسے ہم بولتے ہیں کہ اس کا کوئی پلاٹ نہیں ہے, کوئی سٹرکچر نہیں ہے, بکھری ہوئی گفتگو ہے. یعنی کہ آپ اپنے مدعے تک کو بیان نہ کر سکیں, تو اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ گفتگو ایک کنسیڈریشن کے اوپر پورا نہیں اترتی. ہینس ہمیں گفتگو کے اندر مناسب ربط رکھنا چاہیے, آئیڈیاز مربوط ہونے چاہیے, ہر آئیڈیا آپ کے مین ٹاپک کو ٹچ کرتا ہوا ہونا چاہیے, اور پوری گفتگو ایک مکمل باڈی کی طرح ہو جو کہ ایک ہول لینگویج کی شکل اختیار کرے اور اس کو سننے کے بعد کوئی آئیڈیا کنوے ہوتا ہو. نیکسٹ چلتے ہیں کلیئرنیس. Clearness means that you should be clear about your goal, opinion, view اور میسج. آپ کا گول, آپ کی رائے, آپ کا پیغام واضح ہونے چاہیے. When you speak or write something to someone, جب آپ کسی کو کچھ لکھتے ہیں یا کسی کے سامنے کچھ بولتے ہیں, if your ideas are clear, the audience will very easily understand what you want to convey. اگر آپ کے آئیڈیاز واضح ہیں, صاف ہیں, تو آڈینس ایزیلی سمجھ جائے گا کہ آپ اس کو کیا کنوے کرنا چاہتے ہیں. بٹ ایف یو آر ناٹ شیور اباؤٹ وٹ یو آر سینگ, لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتہ, آپ کو خود ہی نہیں پتہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یور آڈینس ول ڈیفینیٹلی بی انشور, انسرٹین, اور آپ کا آڈینس بھی انشور ہو جائے گا, غیر یقینی حالت کا شکار ہوگا, تذبذب کا شکار ہوگا. اینڈ الٹیمیٹلی دیر ول بی این ایٹماسفیئر آف انسرٹینٹی بٹوین یو اینڈ دا آڈینس. آپ میں اور حاضرین کے درمیان ایک غیر یقینیت کی فضا پیدا ہو جائے گی. دا فرسٹ اسٹیپ نیسسری فار دس پرپز از دیٹ یو شوڈ میک اٹ شیور دیٹ یور میسج اینڈ دا میننگ ان یور میسج از ایزیلی انڈرسٹینڈیبل فار دا آڈینس. آپ کو پہلی بات جو کلیئر کرنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا پیغام اور پیغام میں دیا گیا میسج آڈینس کے اس لائق ہیں, آڈینس کو اس کو سمجھ سکیں, کیا آڈینس کے سمجھنے کے قابل ہے وہ. آپ نے کہیں کوئی پیچیدہ بات تو نہیں کر دی, کوئی مبہم بات تو نہیں کر دی. بعض کا لوگ زومانی بات کر دیتے ہیں جس کے دو مطلب نکلتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کچھ کہہ رہے ہوں, آڈینس کچھ اور سمجھ رہا ہو. کیونکہ ایک مشہور رائٹر کا بیان ہے, آئی ایم رسپانسبل فار واٹ آئی سے ناٹ فار واٹ یو انڈرسٹینڈ. میں اس چیز کا ذمہ دار جو میں کہتا ہوں اس کا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں. تو یہاں پر اسی وجہ سے کٹلپ نے یہ کہا کہ بات کلیئر کریں, یہ نہ کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں سمجھنے والا کچھ اور سمجھتے, آپ کہیں ہی وہ جو سمجھنے والا سمجھے. زومانی بات سے گریز کریں. دوسری چیز کہ آپ کمپلیکس بات نہ کریں, صاف سیدھی ایڈیامیٹیکل ٹرمز یوز نہ کریں, فریزز کم استعمال کریں. اس کے علاوہ ضرب المثال محاورات کم استعمال کریں, اور
धुएं के और धुंध के लबादे में उड़ी हुई बातें ना करें कि जिनको समझने के लिए ऑडियंस को कोशिश करनी पड़े। इतनी सिंपल सादा वाज़ेह बात करें कि आप कह दें और ऑडियंस समझ जाए। यही क्लियरनेस का मीनिंग है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। The first step necessary for this purpose is that you should make it sure that your message and the meaning in your message is easily understandable for the audience. Make sure that the people should not bother about thinking deeply to understand the meaning. They instead your words ये दे ख़त्म कर दीजिएगा should be so clear, आपके अल्फाज इतने वाज़े होने चाहिए that the audience should perceive the meaning as soon as they hear them. जो ही आप बोलें ऑडियंस आपके अल्फाज को समझ जाएं. Your words should not be vague or in the screen of smoke or mist. आपके अल्फाज धुएं और धुंध के लबादे में लिपटे हुए ना हों कि रीडर्स को समझने के लिए वो यानी कि सुनने वाला अपने पास से मफरूज़ा बनाता रहे. आप बात करके चले जाए और लोग ये सोच रहे हैं उन्होंने जो कहा है हो सकता है उसका ये मतलब है, दूसरा कहीं नहीं जी उसका ये मतलब है. लोग मफरूज़े ना बनाते रहें. आप जो कहें लोगों को वाज़ेह समझ आ चुका हो. नेक्स्ट चलते हैं. Correctness means that your communication is free from errors regarding syntax, semantics and morphology. इसका मतलब ये है कि आपकी गुफ्तगू जो है उसमें सिंटैक्स की यानी सिंटैक्स होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकली जुमले के अंदर कोई गलती ना हो, सीमेंटिक्स मानी के लिहाज में उसमें गलतियाँ ना हो, मॉर्फोलॉजी अल्फाज के स्ट्रक्चर और स्पेलिंग की गलतियाँ ना हों. मोर ओवर यू शुड चेक द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स यूज्ड इन योर कम्युनिकेशन. आपने अपनी कम्युनिकेशन में जिन अशखास के नाम लिए हैं, जिन जगहों के नाम लिए हैं, जिन चीज़ों के नाम लिए हैं, उनको चेक करें क्या आपने वो दुरुस्त नाम लिए हैं. क्या ऐसा तो नहीं कि आपने नाम किसी शख्स का लेना था ले किसी और का लिया. जैसे कि आप एक डॉक्टर साहब है कोई ले लें तो आप उनके बारे में कहना चाहते हैं कि वो फ़लानी जगह पे रहते हैं, ठीक है. तो आप बजाय इसके कि उनकी असल मकाम को आप किसी और शहर में मेंशन कर दें तो ये बिल्कुल ही गलत होगा. जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में है तो आप ये कह दें कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा लाहौर में है. आपने जगह का नाम गलत बता दिया, ठीक है. तो यहाँ पर ये आपकी जो है करेक्टनेस नहीं है. तो आपने बात करते वक्त ये देखना है नाम, जगहें और चीज़ों के नाम और अशखास के नाम बिल्कुल सही हैं. इट इज़ मेक इट श्योर दैट यू हैव नॉट पुट एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. देख लें कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है. फॉर दिस पर्पस नॉट ओनली योर वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन बट आल्सो योर करेक्टर एंड सेल्फ शुड बी फ्री फ्राम डाउट. इस चीज़ की एक अहम बात और है, ना सिर्फ आपके अल्फाज बल्कि आपका किरदार भी शक से बालातर होना चाहिए, वरना लोग आपकी कही सही बात को भी सही नहीं मानेंगे. उसके बाद देखते हैं इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और मैसेज लीव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस. गलत बात ऑडियंस पर मनफी असर छोड़ती है और जो चीज़ आपकी कामयाबी को बदल देती है इनटू फेलियर. नेक्स्ट चलते हैं कंक्रीटनेस. Concreteness means that you should not be impersonal in your communication. आपको गुफ्तगू में impersonal नहीं होना चाहिए. If you're talking about taking or avoiding a step, अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपने स्टेप लेना है या नहीं लेना या ना लेना के दरमियान गुफ्तगू है तो आपको झूलते नहीं रहना चाहिए कि लूँ स्टेप या ना लूँ. अगर स्टेप लेना चाहते हो तो फर्मली कह दो कि हमने लेना है, और अगर अवॉइड करना चाहते हो तो वो भी दो टोक कह दो कि अवॉइड करेंगे. अगर आप दोनों के दरमियान झूलते रहते हैं तो आप इम्पार्शल हैं. इम्पार्शल का मीनिंग होता है कि जो किसी पार्ट का नहीं होता, ना इधर का ना उधर का. तो यू शुड बी फर्म योर डिसीजन. अपने डिसीजन में आपको क्या होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए. मीन्स योर साइड एंड पोल शुड बी डेफिनेट. आपने किस साइड पे जाना है, किस पोल पे जाना है. जैसे कि मैग्नेट, इसके दो पोल होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान नहीं झूलते रहना चाहिए. आप पॉजिटिव की तरफ चले जाओ या नेगेटिव की तरफ चले जाओ, अपनी पोल को क्लियर करो. यू शुड बी पार्शल. आपको अपना पार्ट क्लियर करना है कि मैं कौन सी पार्टी की जाना, वो इम्पार्शल नहीं रहना. योर मैसेज शुड बी बियर नेसेसरी डिटेल्स इन अ क्लियर क्रिस्टल मैनर. वाज़े साफ अंदाज में कह दें कि ये है मैं इसके साथ हूँ. या अगर आप ये बात करना चाह रहे हैं कि मैंने एक काम करना है तो साफ अल्फाज में कह दें कि करना है, कंक्रीट बयान होना चाहिए.
Facts about your plan or message should be vivid, simple and comprehensible. आपके प्लान के मुतालिक आपके हकायक साफ हों, सादा हों, वाज़े हों और समझ में आने वाले हों. इन दिस वे, इस तरीके से योर ऑडियंस विल हैव द ल्यूसिड एंड ल्यूमिनस पिक्चर ऑफ योर फ्यूचर प्लान. ऑडियंस को आपका फ्यूचर प्लान वाज़े हो जाएगा एंड दे वुड बी एबल टू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, और वो अपने बिहाफ पर फैसला भी ले सकेंगे. ऑन द अदर हैंड, इसके बरक्स, नॉट ओनली यू बट आल्सो योर ऑडियंस विल स्विंग बिटवीन द पोल्स. ना सिर्फ आप बल्कि आपके ऑडियंस भी दो पोल्स के दरमियान झूलते रहेंगे. तो किसी ने सही कहा है, रोलिंग स्टोन का दर्स नो मॉस. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का. धोबी का कुत्ता मत बने, या घर के हो जाए या घाट के हो जाए. जो लोग घर और घाट के दरमियान में रहते हैं वो किसी एक के भी नहीं हो पाते. सो कंक्रीट ठोस फैसला लें. नेक्स्ट चलते हैं कंप्लीटनेस. Completeness means your message or communication should have all those points which are needed. आपकी कम्युनिकेशन में वो तमाम पॉइंट्स होने चाहिए जिनकी ज़रूरत है. नो सिंगल पॉइंट शुड बी मिस्ड. कोई एक सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए. सो डैट योर ऑडियंस हैव क्लियर विजन ऑफ व्हाट यू वांट ऑफ देम. ताकि आपके ऑडियंस को ये वाज़े विजन मिल जाए कि आप उनसे क्या चाहते हैं. योर मैसेज कंटेन ऑल द नेसेसरी एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. उनके अंदर तमाम रेलेवेंट और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके मैसेज में होनी चाहिए. सच है, जैसा कि अगर आप किसी को किसी जगह बुलाना चाहते हैं, लोकेशन बताएं, वक्त बताएं, जगह का नाम बताएं, कॉन्टेक्ट नंबर दें और रेफरेंस भी दें कि इस रेफरेंस से आ सकते हैं. कन्वे अ कम्पैक्ट मैसेज टू योर लिसनर सो दैट दे मे टेक एक्शन इफ़ द नीड अराइजेज. उन्हें वाज़े पैगाम दे ताकि अगर एक्शन की ज़रूरत पड़े तो वो एक्शन लेने के भी अहल हों. An incomplete message will lead the audience toward making assumption on their own which can shatter their unity. अगर आप मैसेज इनकम्प्लीट देते हैं तो ऑडियंस खुद से मफरूज़े बनाते रहेंगे और इस तरह ऑडियंस में इंतशार भी फैलेगा. एक इंसान आपकी बात का कुछ मतलब लेगा, दूसरा कुछ लेगा, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं करके गए. असम्पशन बनाएंगे, उनकी यूनिटी इत्तेहाद को भी इससे दचका लगेगा और ये बात उसके लिए भी गलत है.